کہ ہم غلام ہیں، وہ کالے انگریز جو اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم غیر ملکی طاقتوں کے وینٹیلیٹر کے اوپر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، جو اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم آزاد اور خوددار قوم نہیں ہیں، جو اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم نے غلامی کے ساتھ اور غیر ملکی طاقتوں کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کے سامنے سبلم اور سبمٹ ہو کے زندگی بسر کرنی ہے، جو اوپنلی کہتے ہیں کہ پاکستان کو رائٹ حاصل نہیں ہے کہ پاکستان اپنی مرضی کی پالیسی بنائے، جو کھلا کہتے ہیں کہ پاکستان کی لیڈرشپ کو اور پاکستان کے اداروں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی سوچ اپنی فکر کے مطابق اور 22 کروڑ پاکستانیوں کو امن و امان اور سکون فراہم کرنے کے لیے اپنی سوچ اور اپنی ول کے ساتھ پالیسیز بنائے۔ آج وہ کالے انگریز ہمارے سروں پہ مسلط ہیں۔ آج اس نیشنل ہاکی اسٹیڈیم پہ جو پچھلے 4.5 مہینے سے آپریشن رجیم چینج شروع کیا، ڈالرز اور ڈیلرز کی گود پہ بیٹھ کے انجمن غلامان امریکہ نے اس پاکستان میں، تو میرے اور پوری 22 کروڑ پاکستانیوں کے قائد عمران خان نے آپریشن رد السازش کا آغاز کیا تھا۔ وہ آپریشن رد السازش پچھلے 4.5 مہینے سے ہوتی پنجاب کے اندر اس کا پہلا فیز کامیاب ہوا، اور آج پنجاب کے اندر اللہ پاک کے فضل و کرم سے نبی پاک کے صدقے عمران خان صاحب کی حکومت ہے۔ اب دوسرا فیز ہے، اس دوسرے فیز کے اندر ہم ظلم، جبر اور استبداد کے تمام ٹیکٹکس اور ہتھ کنڈے برداشت کر رہے ہیں، جس کی تازہ ترین مثال شہباز گل ہے، جس کی تازہ ترین مثال شہباز گل کے ڈرائیور کی بیوی کے اوپر، اس کے ڈرائیور کے اوپر، اس کی 10 ماہ کی بچی کے اوپر ظلم اور زیادتی ہے۔ میں حیران ہوں کہ اس پاکستان کے اندر ایک مفرور جو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر لکھ کے گیا اور اس کی شورٹی یہاں کا سب سے بڑا ٹھگ، پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا عمر و عیار، پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا مزاحیہ کریکٹر شہباز شریف، اس نے 50 روپے کے اسٹامپ پہ لکھ کے دیا۔ پوری عدالت عالیہ کو جناب اس نے بیوقوف بنایا کہ جناب میں شورٹی دیتا ہوں، میرے بھائی کو جانے دو، یہ انشاءاللہ 8 ہفتے بعد علاج کرا کے واپس آ جائے گا۔ آج 3 سال ہونے کو ہیں، اس کا علاج ختم نہیں ہو رہا، اس کے پلیٹلیٹس ٹھیک نہیں ہو رہے۔ میں حیران ہوں اپنے پاکستان کے اس سسٹم کے اوپر، جوڈیشری سسٹم سے لے کے پروسیکیوشن کے سسٹم سے لے کے یہاں کے اداروں کے سسٹم پہ، کہ وہ 50 روپے کے اسٹامپ پہ اس نے اپنا وہ بھائی مفرور کر دیا کہ جو سپریم کورٹ کا مجرم ہے، جو سپریم کورٹ کا ڈکلیئرڈ ریکٹیفائڈ ویریفائڈ پیوریفائڈ سمپلیفائڈ وہ مجرم ہے، جو کہ سسیلین مافیا ہے سپریم کورٹ کا ڈکلیئر کردہ، جو گاڈ فادر مافیا ہے، اس کو اس نے بھگا دیا۔ لیکن پیچھے اس کی بیٹی ہے، وہ بھی مجرمہ ہے، اس کا وہ بھائی ہے جس نے 50 روپے کے اسٹامپ پہ جناب آپ کو ایفیڈیوٹ دیا۔ لیکن ملک کے کسی سسٹم نے اس مفرور کے جھوٹ کے اوپر کہ جو پوری پاکستان کی ریاست کو چونا لگا کے گیا، ریاستی اداروں کو چونا لگا کے گیا، عدالتی اداروں کو چونا لگا کے گیا، کسی نے گوارا نہیں کیا کہ اس شہباز شریف، اس عمر و عیار اور اس دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے فریبی کو پکڑو کہ تم نے 50 روپے کے اسٹامپ پہ لکھ کے دیا تھا، اس کو تو کسی نے گرفتار نہیں کیا۔ لیکن شہباز گل کا ڈرائیور مفرور ہے، وہ ڈرائیور مفرور ہے تو اس کی 10 ماہ کی بچی کو گرفتار کرنا ہے، اس کی بیوی کو گرفتار کرنا ہے، اس کے سالے کو گرفتار کرنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ڈسکریمنیشن ہے، یہ امتیازی رویہ، یہ ہم اس آپریشن رد السازش اس کا پارٹ 2 جو اس وقت عمران خان صاحب کی قیادت میں ہم لے کے چل رہے ہیں، یہ اسی کی وجہ سے آج ہم قربانیاں دے رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے، اس قسم کے ٹیکٹس سے، اس قسم کی بدماشی سے، اس قسم کی غنڈہ گردی سے، اس قسم کی یزیدیت سے، اس قسم کی فرعونیت سے، اس قسم کی میں کہتا ہوں لا قانونیت سے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ڈر جائیں گے، عمران خان کے قائدین، پارٹی کے قائدین ڈر جائیں گے، ورکرز ڈر جائیں گے، عوام ڈر جائیں گے، تو جناب آج رات کو آ کے دیکھ لینا، آج رات کو وہ مرد کلندر جو پاکستان کی تحریک میں قائد اعظم محمد علی جناح، جو بر صغیر کے مسلمانوں کی اور پوری دنیا کا ایک سب سے پاپولر لیڈر تھا اس وقت، اس کے بعد اللہ پاک نے نبی پاک کے صدقے عمران خان کو یہ حیثیت دی ہے، یہ وقار دیا ہے، یہ درجہ دیا ہے اور یہ اسٹیٹس دیا ہے کہ آج وہ پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد ان 75 سالوں میں۔ اور آج اس ڈائمنڈ جوبلی کے موقع پر انشاءاللہ
اس ہاکی اسٹیڈیم کے اندر غیرت اور خودداری کا اعلان ہوگا، حقیقی آزادی کا اعلان ہوگا، اور انشاءاللہ ہر قسم کی رکاوٹ، ہر قسم کی دھوس، ہر قسم کی دھاندلی، ہر قسم کی بدماشی، عمران خان صاحب کا بھی قول ہے، ہمارا بھی قول ہے کہ وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے، شمشیر و سلاح کی دھاروں پہ روداد صداقت کہہ نہ سکے، جذبہ حصول مقصد کے یوں حرص و ہوا سے پال دیا ہم کفر کے ہاتھوں بک نہ سکے اور وقت کی رو میں بہہ نہ سکے۔ جس بات سے تم نے روکا تھا اور دار پہ ہم کو کھینچا تھا، مرنے پہ ہمارے عام ہوئی، وہ جیتے جی ہم کہہ نہ سکے۔ تو کان کھول کے سن لو، عمران خان پاکستان کا وہ شاہین ہے جس کا یہ نعرہ ہے کہ کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا، حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ ہے باز کی زندگی زاہدانہ، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ تو اس شاہین کو یہ کرائم منسٹر، یہ چیری بلاسم، یہ مونچھوں والا باندر رانا ثناء اللہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ دبا لے گا تو وہ احمقوں کی جنت میں الوؤں کی بہشت میں رہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری تحریک جاری رہے گی اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، فوری الیکشن کراؤ، اگر تمہارے میں ہمت ہے تو فوری الیکشن کراؤ۔ اور اپنی بات کے آخر میں، ابھی کل شام کو جو ہے وہ چھوٹے ڈان چھوٹو تارڑ اس کے گھر میں جناب چھاپا پڑا، تو جناب صاحب بہادر بڑے اچھل اچھل کے بیان دے رہے ہیں پنجاب حکومت کی پرفارمنس کے اوپر اور وزیر داخلہ کی پرفارمنس کے اوپر، اور بڑا تنزیہ قسم کے سوال اور جواب دے رہے ہیں۔ میں چھوٹو تارڑ عطا تارڑ کو کہوں گا کہ اگر تو اتنا دلیر ہے تو اپنے منہ سے بتا دے کہ تیرے گھر کا ایڈریس کیا ہے، اپنے منہ سے۔ اگر چھوٹو تارڑ صحیح مرد کا بچہ ہے تو پھر اپنے پریس کانفرنس کر کے بتا دے کہ اس کے گھر کا ایڈریس کیا ہے، پھر ہم اس کو بتائیں گے کہ ہرا سمندر گوبھی چندر بول میری مچھلی کتنا پانی۔ اور آخری چیز، انشاءاللہ 25 مئی کو جو ظلم جبر استبداد پولیس اور انتظامیہ کے جن افسران نے کیا ہے قانون کے دائرے کے اندر انشاءاللہ ان کا پورا احتساب ہوگا، اور نون لیگ کے جن ذمہ داران نے اس پوری قتل و غارت گری میں حصہ لیا تھا، پوری قتل و غارت گری میں، اگر پولیس کو آرڈر کیا کہ آپ ماڈل ٹاؤن کے ایک شریف النفس گھرانے کی چار دیواری کو ڈسٹرب کرتے ہوئے اس کی دیواریں پھلانگ کے گھر کے اندر جاؤ اور اس کی وجہ سے وہ پولیس والا شہید ہو گیا، تو اس کا ذمہ دار رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ ہے۔ اگر راوی کے پل سے پی ٹی آئی کا کارکن نیچے گر کے شہید ہوا، اس کا ذمہ دار رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ ہے۔ اور اسی طریقے سے جو زخمی ہوئے، جو کیجویلٹیز ہوئی، جو غنڈہ گردی ہوئی، جو یزیدیت ہوئی، انشاءاللہ ایک چیز کا انشاءاللہ ہم حساب لیں گے۔ دیکھیں انشاءاللہ امید یہ ہے کہ ایسا اعلان ہوگا کہ لندن میں بیٹھا سلطان مفرور الدین نواز شریف اس کی نیند بھی اڑے گی، اور پاکستان میں بیٹھا سلطان مجبور الدین شہباز شریف اس کی نیند بھی اڑے گی، اور بیگم صفدر اعوان کے بھی ہوش اڑیں گے، اور بڑا ڈان اور چھوٹا ڈان ان کے طوطے بھی اڑیں گے اور ان کے اوسان بھی خطا ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ جمع خاطر رکھیں، آج رات کو ایسی پالیسی آئے گی کہ پنجابی کہتے ہیں نا لگ پتہ چاہے گا۔ پھر ہم ان سے پوچھیں گے بتاؤ کتنے شہباز گل گرفتار کرو گے، کتنے فیاض چوہان گرفتار کرو گے، کتنے عمران خان گرفتار کرو گے، کتنے پی ٹی آئی کے کارکنان گرفتار کرو گے۔ پی ٹی آئی کے کارکنان طے کر چکے ہیں کہ عمران خان کی قیادت میں حقیقی آزادی کی جنگ لڑنی ہے، اور عمران خان صاحب کو انشاءاللہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ دوبارہ وزیر اعظم بنانا ہے۔ ترجمان پنجاب حکومت فیاض الحسن چوہان میڈیا کے نمائندوں سے بات